حدیث کے حوالے سے آپ کے نقطہ نظر کی توضیحات پر مبنی اہل علم علماء کے سنجیدہ علمی سوالات کو ہم بہت ہی طالب علمانہ انداز میں آپ کے ساتھ زیر بحث لا رہے ہیں، اور جو خواہش ہے وہ یہی کہ آپ ہمیشہ کی طرح قدم بقدم لے کر چلیں، اپنا نقطہ نظر سمجھائیں۔ بڑی تفصیل سے آپ سے گفتگو ہوئی کہ یہ جو دین کی شرح و وضاحت ہے، تفہیم و تبیین ہے، کیا رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، نہیں تھی، دین کی جن آیات سے استدلال کر کے اس کو ذمہ داری قرار دیا جاتا ہے ان پر بھی بات ہوئی۔ میں چاہوں گا کہ بہت اسپیسیفک ایک جزئیے کی مزید تنقید آپ کے ساتھ کروں اور سمجھوں کہ ان معاملات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے رسول کی اطاعت کرنی ہے نزاعت کے معاملے میں، چاہے وہ دین کے فہم کے اختلافات ہوں یا رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی دنیوی معاملہ بھی ہو۔ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جس آیت سے آپ نے استدلال کیا تھا، اس آیت میں تو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے کہ نزاعات میں رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ بناؤ تو پھر تو تم ایمان ہی سے خارج ہو جاؤ گے، تو مومن نہیں ہو سکتے۔ سوال یہ ہے کہ ایمان تو کہا جاتا ہے دین کے مبادیات کا، اللہ کے پیغمبر کے ان اوامر کا جو شریعت کے طور پر اس نے ہم پر لازم کر دیے ہیں۔ یہ دنیاوی معاملات میں کسی معاملے میں حکم نہ بنانے سے ایمان اور کفر کا فیصلہ اس آیت میں کیسے ہو رہا ہے؟ اس میں کئی باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہاں ایمان اور کفر کا کوئی فیصلہ قانونی معنی میں نہیں سنایا جا رہا۔ منافقین زیر بحث ہیں، ان کے دعوی ایمان کی حقیقت واضح کی جا رہی ہے۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ کو اللہ کا پیغمبر مان چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود تحاکم الی الطاغوت کرتے ہیں۔ یعنی پیچھے سے دیکھیں آیات کو، اپنے شیطانوں کے پاس اپنے مقدمات لے کے جاتے ہیں۔ اللہ کا پیغمبر زمین پر موجود ہے، یہ اس کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ کا پیغمبر اس وقت ان کا نظم چلا رہا ہے، اور یہ اللہ کے پیغمبر پر ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے مقدمات ان کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ پیچھے دیکھیے، یہ بتایا گیا کہ یتحاکم الی الطاغوت، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مقدمات تو اپنے انہی شیطانوں کے سامنے جا کر رکھیں۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول پر ایمان اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے انکار، یہ دو باتیں کیسے ایک جگہ جمع ہو سکتی ہیں؟ اس لیے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول تو بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دیا جائے، بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے۔ اس پر یہ کہا ہے کہ تیرے پروردگار کی قسم، یہ اگر اپنے معاملات میں آپ ہی کو حکم نہیں بناتے اور پھر اس کے بعد آپ اگر کوئی فیصلہ کر دیں، تمام اختلافات کا ذکر کر کے کہا ہے کوئی فیصلہ کر دیں فی ما شجر بینہم، اور یہ سر تسلیم خم نہیں کرتے اس فیصلے کے سامنے، تو یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بتایا گیا ہے منافقین کو کہ سچے ایمان کے لیے اور ایمان کی حقیقت کو پانے کے لیے اور اللہ کے سامنے مومن کی حیثیت سے پیش ہونے کے لیے تو یہ رویہ کسی طرح بھی تمہارے لیے موضوع نہیں۔ یہ مضمون تو قرآن مجید میں 10ویں جگہ ہے۔ اور یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اصل دین تو رسول کو ماننا اور رسول کی اطاعت کرنا اصل دین ہے یا نہیں ہے، اصل دین اسی کا تقاضا بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی تقاضا بیان کیا جا رہا ہے، اللہ کا پیغمبر جب کسی شخصیت کو مان لیا گیا ہے تو یہ مجھے بتائیے کہ پیغمبر پر ایمان لانا اصل دین ہے یا نہیں ہے۔ ہم اگر حجیت حدیث کی بحث کر رہے ہیں تو یہ ایمان کے تقاضے کو بیان کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا اپنی طرف سے کوئی چیز بیان کر رہے ہیں؟ ایمان کا تقاضا۔ یعنی پیغمبر کو پیغمبر مان لیا ہے تو اب پیغمبر کو پیغمبر ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ تو یہ مضمون ایک جگہ آیا ہے۔ سورہ منافقون میں کیا کہا ہے؟ ہم یہی کہا ہے کہ یہ منافقین آ کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اچھا، پھر شروع ہی میں دیکھیے سورہ بقرہ میں کیا کہا گیا ہے؟ یہ آ کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے ہیں، آخرت پر بھی ایمان لائے ہیں، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ تو یہ اس ایمان کی نفی تو قرآن مجید میں 10 مقامات پر کی گئی ہے۔ یہ منافقانہ ایمان ہے۔ گویا قرآن مجید نے اس ایمان کو قبول ہی کرنے سے انکار کر دیا ہے، اس ایمان کو قبول ہی کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ جس میں آدمی اللہ کے پیغمبر پر ایمان کا زبان سے اظہار کرے اور اس کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اپنے فیصلوں میں اس کو حکم ماننے کے لیے تیار نہ ہو، اپنے اختلافات اس کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود ہو، وہ فیصلے کر رہا ہو اور آدمی اس میں گریز اور فرار کے راستے اختیار کرے،
تو یہ مضمون ہے، یہ بیان کیا گیا۔ تو اصل دین ہی کا تقاضا بیان کیا گیا ہے، یعنی اصل دین کیا ہے؟ اللہ کو ماننا۔ اب کسی جگہ یہ بتایا جائے کہ اگر کوئی اللہ کو ماننے کا اظہار کرتا ہے اور اس کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے، یا کسی جگہ اگر یہ بتایا جائے کہ وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں اور پھر ما انزل اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو کیا ہے وہ؟ اولئک هم الکافرون۔ تو وہاں پر کیا ہے؟ وہاں کفر و ایمانی کا فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن یہ کفر و ایمان کا فیصلہ ایمان کی حقیقت کے لحاظ سے ہے، نہ کہ دنیوی اعتبار سے ہے۔ دنیوی اعتبار سے تو منافقین مسلمان ہی رہے، ان کو مسلمان ہی مانا گیا، آخر وقت تک مسلمانوں کی جماعت کا حصہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض امتحان برپا کیے کہ وہ بالکل نمایاں ہو جائیں، لیکن نہیں ہو سکا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے تک بہت سے لوگوں کے بارے میں یہی صورتحال رہی۔ تو یہ یہاں وہ ایمان اور کفر زیر بحث نہیں ہے جس پر ہم کسی پر فتویٰ لگاتے ہیں اور اس کو مسلمانوں کی جماعت سے الگ کرتے ہیں، یہاں ایمان کی حقیقت زیر بحث ہے۔ تو یہ بڑا باعث تعجب ہے یہ معاملہ کہ اصل دین میں پیغمبر پر ایمان شامل ہے یا نہیں، اللہ پر ایمان شامل ہے یا نہیں۔ تو اگر اللہ پر ایمان کا تقاضا بتایا جائے کہ تم اللہ کو مانتے ہو اور پھر دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو، اللہ کو مانتے ہو اور دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہو، اللہ کو مانتے ہو اور اس کے بعد بتوں کی آستانے پر جا کر سر جھکاتے ہو، تم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو یہ مضمون ہے۔ تو فلا وربک لا یؤمنون۔ پھر دوسری بات، یؤمنون کا یہاں مفعول مقدر کر دیا ہے، وہ آگے کا جملہ بتا رہا ہے، یعنی گویا پوری بات یہ ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون بک، یہ آپ پر ایمان نہیں رکھتے، یہ آپ کے مومن نہیں ہو سکتے، یہ رسول کو ماننے والے مانے ہی نہیں جا سکتے۔ یہ تو بڑا اصل دین کا مقدمہ ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جو دین ہمیں دیا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے یہ کہ اللہ کو ماننا ہے تو یہ ماننا ہے، اور اللہ کے پیغمبر کو ماننا ہے تو اس طرح ماننا ہے، اور اللہ کے لائے ہوئے دین کو ماننا ہے تو اس طرح ماننا ہے۔ اللہ کو مانا اور اس کے ساتھ شرک اور بدعت کی آمیزش کر دی اور سرکشی اختیار کر لی تو یہ اللہ کو ماننا نہیں ہے۔ کوئی شخص بھی اس رویے کے ساتھ کہ وہ استکبار بھی اختیار کرے اللہ کے سامنے اور پھر اللہ پر ایمان کا اظہار بھی کرے، اسی کو بیان کیا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے، کوئی استکبار کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اظہار ایمان کی نفی کر دی ہے نا، یعنی ایک آدمی نے اپنی طرف سے اللہ کو ماننے کا اظہار کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا کہتا ہے، لیکن استکبار، سرکشی اور شرک اختیار کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس کا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ اپنے اس رویے کے ساتھ یہی قسم کھا کے کہا جائے گا کہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ کے رسول کو ماننا ہے۔ تو اصل دین ہی زیر بحث ہے، اصل دین ہی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اصل دین ہی کی وضاحت کی ہے کہ تم لوگ اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہو تو اس ایمان کا تقاضا ہے یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہو اور اس کی اطاعت نہ کی جائے تو ایمان کیا ہوا؟ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم یہ بھی مانو کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور پھر اپنے مقدمے لے کر تم اپنے ہی شیطانوں کے پاس چلے جاؤ؟ یہ مضمون ہے۔ یعنی اس میں کون سا مسئلہ پیدا ہوا؟ اصل دین ہی تو زیر بحث ہے، اصل دین ہی کا تقاضا بیان کیا جا رہا ہے، تقاضا بیان کیا جا رہا ہے اس کا۔ تو اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اس طرح قبول کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ فلاں صفات کا اظہار کرنا ہے، فلاں نہیں کرنا، اس کی تسبیح کے تقاضے یہ ہیں، حمد کے تقاضے یہ ہیں، تو یہ اصل دین کا بیان نہیں ہوگا تو اور کیا چیز ہوگی؟ اور اگر یہ بتایا جائے کہ اللہ کے رسول پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت کرنی ہے، سر تسلیم خم کرنا ہے، اپنے معاملات ان کے پاس لے کے جانے ہیں، تو یہ اصل دین کا بیان ہوا اور کیا چیز ہوئی؟ اصل دین ہی کا بیان ہے۔ اصل دین کے تحت ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے؟ یہ کہ دنیوی معاملات میں بھی اصل دین کے تحت حکم دیا گیا ہے کہ دنیوی معاملات میں بھی خدا کے رسول کی طرف جانا ہے اور فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ اصل دین میں حکم دیا گیا ہے کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول تمہارے معاملے میں بھی کوئی فیصلہ کر دیں، کیا الفاظ ہیں؟ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا۔ دیکھیے کیا الفاظ ہے، کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم الخیرۃ فی امرہم، تو لوگوں کو ان کے اپنے معاملے میں بھی کوئی اختیار باقی رہ جائے۔ تو یہ سب بیان کیا گیا ہے، اصل دین ہی بیان ہو رہا ہے، اصل دین ہی میں ایمان ختم ہو جاتا ہے اللہ کے ہاں، یعنی قانونی لحاظ سے جو کچھ بھی ہو اللہ کے ہاں ایمان ختم ہو جاتا ہے اگر اس کے ساتھ صریح شرک کا ارتکاب کیا جائے،
اللہ کے ہاں ایمان ختم ہو جاتا ہے اگر پیغمبر کی اطاعت سے انکار کر دیا جائے، اللہ کے ہاں ایمان ختم ہو جاتا ہے اگر ما انزل اللہ کے مطابق فیصلے نہ کیے جائیں۔ اسی لیے وہاں بھی دیکھیے بالکل صریح لفظوں میں کہہ دیا اولئک هم الکافرون۔ تو یہ دنیا میں فتویٰ دینے کے لیے نہیں بتایا جا رہا، ایمان کی حقیقت بتائی جا رہی ہے، اور اصل دین زیر بحث ہے ان آیتوں کے اندر۔ ٹھیک ہے آپ صاحب، بہت ہی خوبی سے نقطہ آپ نے واضح کیا۔ میں آپ کے سامنے اپنی طالب علمانہ انڈرسٹینڈنگ رکھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ذرا بتائیے کہ معاملے کی تفہیم صحیح جگہ سے ہو رہی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے، 2 سوالات پوچھے گئے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ اسلام کے جواب میں کہا گیا کہ اللہ کو ایک ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا اہتمام۔ ایمان کے جواب میں کہا گیا کہ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، پیغمبروں پر، کتابوں پر، آخرت پر ایمان۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خیر و شر اور تقدیر کے بارے میں بھی اسی روایت میں آیا ہے، تو آپ یہی فرماتے ہیں کہ یہ کوئی الگ سے چیز نہیں ہے، یہ ایمان باللہ ہی کی فرع ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ رسولوں کو ماننا ہے، تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ رسول کی رسالت پر ایمان کی فرع یا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں؟ دین تو جو انہوں نے دیا ہے وہ تو لینا ہی ہے، قرآن و سنت، اس کو تو ماننے کے بعد میں مسلمان کہلاؤں گا، اسی سے میں اللہ رسول کو پہچانوں گا۔ لیکن ایمان بالرسالت کی یہی فرع ہے، یہ اس کا لازمی تقاضا ہے کہ ہر معاملے میں اطاعت کی جائے۔ اور ذرا اس کی طرف بھی اشارہ کیجیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ تقدیر پر ہم ایمان لاتے ہیں تو اس پہ اللہ تعالیٰ کے لیے لازم تو نہیں آتا کہ ایک ایک چیز تقدیر کا فیصلہ میں بتائے، تو یہاں پر بھی اگر ہم ایمان لے آئے تو رسول اللہ پر تو لازم نہیں ہے کہ شرع و فرع وضاحت ایک کر کے ہمیں وہ بتا دیں۔ یہ سب چیزیں الگ سے زیر بحث آئیں گی۔ سب سے پہلے جس چیز کو جاننا چاہیے وہ یہ ہے کہ جس وقت بھی آپ ایمانیات بیان کریں گے تو آپ بتائیں گے کہ فرشتوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اسی طرح سے رسولوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ تو یہ رسولوں پر ایمان اصل دین ہے، اللہ کا پیغمبر موجود ہے، وہ لوگ اس کے اوپر ایمان لے آئے ہیں۔ جب وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں تو اب ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، رسول کے باب میں یہ بتایا جا رہا ہے۔ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں تو ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی بندگی کے لیے تیار نہیں ہوتا، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے بجائے دوسروں کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے جب اس کو مدد مانگنی ہوتی ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ اس میں ایمان ہی کی نفی کی جائے گی۔ تو اللہ پر ایمان کیا ہوتا ہے، پیغمبر پر ایمان کیا ہوتا ہے، یہ اصل دین کا بیان ہے، اس کے تقاضے بتائے جا رہے ہیں۔ میں اگر آج کھڑا ہوا کہ یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معاملے کا فیصلہ فرمایا تھا، کسی معاملے کا فیصلہ فرمایا تھا، یا میں یہاں ان معاملات کی مثال دے رہا ہوں جو معاملات دین سے متعلق نہیں تھے، کسی معاملے کا فیصلہ فرمایا، جس طرح کہ اس آیت کے تحت ہمارے مفسرین وہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ اپنے پھوپھی زاد بھائی کے ساتھ ایک انصاری کے جھگڑے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ فرمایا۔ اس فیصلے کی بنیاد کسی اصول پر تھی، اگر وہ اصول اشتراک علت کی بنیاد پر مجھ سے متعلق ہے تو وہ فیصلہ مجھ پر بھی اسی طرح نافذ ہو جائے۔ یعنی پیغمبر پر ایمان کا مطلب یہ ہے۔ یہ بات کیسے کہہ دی گئی کہ یہ اصل دین نہیں ہے؟ اصل دین ہے، اصل دین کا تقاضا بیان ہو رہا ہے، اصل دین ہی تو زیر بحث ہے، وہی بیان کیا جائے گا۔ تو تقاضوں میں ایمان کی نفی کیوں نہیں کی جائے گی؟ یعنی میں نے سارے دین کو اختیار کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ صریح شرک کرنا شروع کر دیا، تو کہے گا نا قرآن کہ یہ دین قبول نہیں ہے، یہ ایمان قبول نہیں ہے۔ تو یہاں منافقین کو کہا جا رہا ہے کہ رسول پر ایمان کے بعد اگر رسول کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا اپنے فیصلوں کے لیے، اور رسول کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا جاتا، تو پھر ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتے، تم خدا کی قسم تم مومن نہیں ہو سکتے۔ یہی بات ہے جو سورہ احزاب میں کہی گئی، وہاں پر بھی یہی کہا گیا کہ کسی مومن کے یہ شان کیسے، وہ اپنے آپ کو ایمان والا کہتا کیسے ہے؟ وہ کہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، اور اس کے بعد اللہ اور اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں اور پھر اس کو اپنے معاملے میں اختیار رہ جائے، تو الفاظ کیا ہیں؟ فی امرہم، اپنے معاملے میں اختیار رہ جائے۔ تو اس وجہ سے یہ رسول پر ایمان کا تقاضا بیان ہوا ہے کہ جب رسول کوئی فیصلہ کر دے گا، خواہ وہ میرے کسی ذاتی معاملے میں فیصلہ کر دے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے گا۔ اصل دین میں رسول پر ایمان کا تقاضا بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ تقاضا اس درجے کا تقاضا ہے کہ اگر وہ پورا نہ کیا جائے تو اللہ کے ہاں رسول پر وہ ایمان ہی قابل قبول نہیں ہے۔ جس طرح کہ اگر مسلمان ما انزل اللہ کے مطابق فیصلے نہ کریں
تو باوجود اس کے کہ وہ دنیا میں مسلمان ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں قرآن مجید کا فتویٰ ہے کہ ان کا ایمان قبول نہیں کیا جائے۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب ایک اور نقطہ ذرا بیان فرمائیے گا۔ یہ جو آخری بات آپ نے فرمائی کہ اللہ نے جو نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو اللہ کی نظر میں انکار ہو جائے گا۔ اللہ نے تو دین نازل کیا، دین موجود ہے ہمارے سامنے قرآن و سنت میں، ہم تک پہنچ گیا، ہم نے نہ مانا کسی معاملے میں تو اس میں یہ نہیں پہنچا کہ اللہ کے رسول پہ ایمان لانا ہے، یعنی یہ پہنچا ہی نہیں، یہ بھی نہیں پہنچا کہ اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اس کے تقاضے قرآن بیان کر رہا ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے، وہ اصل دین ہے، اس کا تقاضا یہ ہے۔ اللہ پر ایمان لاتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تحریک دے دی، اس کے بعد قدر کا خیر و شر اس کے ہاتھ پہ نہیں ہے، یہ کیا ایمان ہوا؟ یعنی یہ تو کوئی ایمان ہی نہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بھی تقاضے قرآن بیان کرتا ہے، رسول اللہ پر بھی ایمان کے تقاضے قرآن بیان کرتا ہے، اور یہ اصل دین کا بیان ہوتا ہے۔ اللہ کے ایمان کے تقاضے بیان کیے جا رہے ہیں، رسول اللہ پر ایمان کے تقاضے بیان کیے جا رہے ہیں، فرشتوں پر ایمان کے تقاضے بیان کیے جا رہے ہیں، کتاب پر ایمان کے تقاضے بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ کتاب پر ایمان کا تقاضا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یعنی قرآن پر ایمان کے معنی اس کے سوا کیا ہے؟ اللہ کے دین پر ایمان کے معنی اس کے سوا کیا ہے؟ کہ اس دین کے مطابق فیصلے کیے جائیں، یہ فیصلے کیے جائیں اس دین کے مطابق، یہ اصل دین کا بیان ہے۔ اللہ کے رسول کی پر ایمان کے بعد اس کی اطاعت کی جائے ہر معاملے میں، یہ اصل دین کا بیان ہے۔ تو اس میں یہ سوال کیسے پیدا ہوا کہ یہ اصل دین کا بیان نہیں؟ سب اصل دین ہے، چنانچہ اصل دین کے تحت ہی رسول اللہ کے فیصلے مانے جاتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا ہم سے یہ نقطہ بتائیے گا، ایک ذرا وضاحت کریں اس کی کہ اللہ نے جو کچھ بیان کر دیا اس کے تقاضے ہیں، لازمی تقاضے ہیں۔ اللہ کو مانتا ہوں تو میں نے خیر شر کو ہی ماننا ہے، اس کو خالق مطلب مطلق ماننا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی انتم عالم بامور الدنیا، میں دین لے کر آیا ہوں، مجھ سے دین کی باتیں لے لو۔ تو ایمان بالرسالت کا یہ اتنا ناگزیر اور اتنا گہرا تقاضا دنیاوی معاملات میں حکم بنانے سے، اس سے ایمان بالرسالت کو کیا فائدہ ہوگا مثلا؟ میزان اٹھا کے پڑھیے، وہاں حکم اور فیصلے کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ حکم دے کے دنیا سے چلے جاتے کہ ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام محمد حسن الیاس ہوگا، اس کو میرا یہ حکم پہنچا دیا جائے کہ وہ فلاں باغ میں جا کے فلاں درخت کے پاس کھڑا ہو کے اذان دے، تو یہ حکم واجب الاطاعت تھا۔ یعنی اللہ کے رسول کی یہ حیثیت قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ آپ خود سوچئے، رسول پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا یہ ہے کہ میں ایمان تو اللہ پر لاؤں گا، لیکن جا کے بتوں کے سامنے اپنی آرزویں پیش کر دوں گا، دعا کسی اور کے سامنے کروں گا، پکاروں گا کسی اور کو۔ بتاتے ہیں نا یہ کہ اللہ پر ایمان کے تقاضے یہ ہیں کہ اس پر توکل ہو، معاملات اس کے سپرد کیے جائیں، اسی سے مدد مانگی جائے، اسی کے سامنے سر جھکایا جائے، یہ سب کہتے ہیں نا۔ تو یہ کیا چیز بیان کر رہے ہیں؟ اس کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ 10ویں روایتوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بیان کر کے بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ کرتا ہے تو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے، یہ کرتا ہے تو مسلمان کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ اصل میں کفر و ایمان کا قانونی بیان نہیں ہوتا، وہ حقیقت کفر اور حقیقت ایمان بیان کی جا رہی ہوتی ہے کہ جب تم فلاں چیز کو نظر انداز کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان موجود نہیں ہے۔ تو یہاں منافقین کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے رسول کو مان کر ان پر ایمان کا اظہار کر کے پھر اطاعت سے انکار کرتے ہو، اپنے ذاتی معاملات کے فیصلوں کے لیے بھی اطاعت سے انکار کرتے ہو، تو تم اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے نہیں ہو سکتے۔ احزاب میں بھی یہی بتایا ہے کہ کسی شخص کے جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہو، شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ یہ رویہ اختیار کرے کہ اپنے معاملے میں بھی اس کا اختیار باقی رہ جائے، اختیار ہی سلب کر لیا گیا ہے۔ ان یکون لہم الخیرۃ فی امرہم، تو اس وجہ سے ایمان کے تقاضے بیان ہو رہے ہیں، اصل دین بیان ہو رہا ہے، ٹھیک بالکل بیان ہو رہا ہے، جگہ جگہ بیان ہوا ہے۔ یہ تو اگر موقع ہو اور اس کو آپ اعتراضات سیریز میں موضوع بنا لیں تو میں قرآن کے 10 مقامات رکھ دوں گا سامنے جس میں ایمان کے یہ تقاضے بیان کیے گئے ہیں، کہیں رسول کے بارے میں، کہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور ہر جگہ یہی کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ جو حکم بھی دے دیں، جب وہ حکم اور فیصلہ بن جائے گا، اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کے بارے میں بعض چیزیں کہتے ہیں، وہ حکم اور فیصلہ نہیں ہوتی۔ حکم اور فیصلہ جب کوئی چیز بن جائے گی تو اللہ کی اطاعت بھی کی جائے گی، اللہ کے رسول کی اطاعت بھی کی جائے گی، اور اگر کوئی اللہ کے حکم یا فیصلے اور کوئی اللہ کے رسول کے حکم یا فیصلے کو نہیں مانتا تو وہ حقیقت میں نہ اللہ کو مانتا ہے نہ اللہ کے رسول کو مانتا ہے۔ اسی طرح میں نے عرض کیا نا، ما انزل اللہ کے بارے میں صاف کہہ دیا کہ اگر یہ قرآن ہے، یہ اللہ نے نازل کیا ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں دے دیا گیا، یہ تورات ہے، یہ اللہ نے نازل کی ہے، یہ انجیل ہے، یہ اللہ نے نازل کی ہے، اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے
تو اپنے آپ کو کہتے رہو یہود، اپنے آپ کو کہتے رہو نصارہ، اپنے آپ کو کہتے رہو مسلمان، تم اللہ کی نگاہ میں ظالم ہو، فاسق ہو اور کافر ہو۔ یہ کہا ہے یا نہیں کہا؟ سورہ مائدہ میں فرمایا نا، یہ کیا چیز زیر بحث ہے؟ اصل دین زیر بحث ہے۔ یہاں بھی اصل دین زیر بحث ہے۔ منافقین کو اصل دین بتایا جا رہا ہے کہ اصل دین جس کو تم مانتے ہو، جس پر تم ایمان لا چکے ہو، ایمانیات کے اندر رسول پر ایمان، یہی تمہیں اس وقت مسلمان بنا رہا ہے۔ یہ قابل قبول ہی نہیں ہے خدا کے نزدیک اگر رسول کی اطاعت نہیں کرتے۔ یہی بات بیان کی۔ بالکل واضح ہو گیا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ ایک اور سوال، آپ نے فرمایا کہ جب یہ اطاعت کی بات کی جاتی ہے تو یہ تو ایمان بالرسالت کا تقاضا ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے۔ کہا یہ گیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی جو آیت ہے قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں بھی زیر بحث آئی، وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، لیکن جو پس منظر ہے آیت کا، جو آگے بات بیان ہو رہی ہے، وہ تو قرآن و سنت والے اصل دین کی اطاعت کے ضمن میں بات ہو رہی ہے کہ ان معاملات میں اطاعت کرو۔ الفاظ ہیں کہ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ بھائی رسول کے اوپر تو بلاغ مبین تھا، اس نے بات پہنچا دی، اب اطاعت کرو۔ آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ بلاغ مبین تو وہ خود لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ والی آیت بھی بتا رہی ہے کہ وہ اصل دین کے بارے میں، یعنی قرآن پہنچا دو، سنت پہنچا دو۔ تو یہاں پر اطاعت کو ہم کیسے مان لیں دنیاوی معاملات میں؟ قرآن پہنچا دو، سنت پہنچا دو، یعنی قرآن کو اٹھا کے کسی غلاف میں رکھ لو اور سنت کو اٹھا کے جیب میں ڈال لو۔ بھائی وہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہی لکھا ہوا ہے کہ رسول کی کہ اللہ کو مانو، رسول کی اطاعت کرو، فرشتوں پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ۔ وہ کیا چیز ہے اصل دین؟ تو یہ جو آیتیں ہیں ذرا غور فرمائیے اس میں کیا ہے۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو اصل دین ہے اللہ اور رسول کی اطاعت بھی اسی کا حکم ہے۔ ظاہر یہی بیان کیا گیا بھئی اللہ اور رسول کی اطاعت اصل دین سے کیسے نکل گئی؟ یعنی جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ دین سے آگے بھی اگر کوئی چیز پیغمبر کہتا ہے تو مانی جائے گی۔ جی ہاں، یہ بحث ہے۔ یہ بحث ہے۔ یہ پیغمبر کو ماننا اور پیغمبر کی اطاعت کرنا یہ اصل دین ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ تم لوگ بدر کے میدان میں اتر رہے ہو، اس وقت بدر کے میدان میں اتر رہے ہو اور اس جگہ کھڑے رہو گے، یہی ہے نا؟ جی، فلاں جگہ پر کھڑے ہو کر تم جنگ کرو گے۔ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر لوگوں کو مقرر کر دیا اور کہا کہ تم لوگ یہ جگہ نہیں چھوڑو گے۔ تو یہ جو حکم تھا کیا وہ اصل دین تھا؟ لیکن اس کا تقاضا تو تھا۔ اصل دین کا تقاضا تھا نا۔ جی ہاں، جی ہاں، اصل دین کیا تھا کہ یہ حکم پیغمبر دے رہا ہے، یہ رہا ہے، اس کی اتھارٹی ہے۔ اس کی اتھارٹی ہے، اس لیے اس کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ اور رسول کی اطاعت اصل دین ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ احکام بھی پہنچا دیے، یہ بھی پہنچا دیے، یہ بھی پہنچا دیے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، یہی دین ہے، اور رسول پر ذمہ داری یہی تھی کہ اس نے اس کو پہنچا دیا ہے۔ تو یہ تینوں جگہوں پر آپ دیکھیے یہ جو وما علی الرسول الا البلاغ المبین یا اس طرح کے الفاظ آئے ہیں وہ یہی الفاظ ہیں، یہی بتایا گیا کہ اصل دین ہے۔ دیکھیے اس کو بیان کرنے کے کئی طریقے ہوں گے۔ یعنی آپ کہیں گے ما انزل اللہ کی پیروی کرو، رسول نے یہ بات پہنچا دی، یہی اصل دین ہے۔ قرآن اور سنت کی پیروی کرو، یہی اصل دین ہے، اور رسول پر اس کے پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ اس کے اجزاء کر دیں گے، نماز کا اہتمام کرو، روزے کا اہتمام کرو، حج کرو، یہ دین ہے۔ اسی طرح جیسے نماز کہی آپ نے، روزہ کہا، اجزاء میں بیان کیا دین کو، اب آپ نے کہہ دیا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو اللہ اور رسول کی اطاعت اصل دین کے احکام میں سے ہے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کس کس معاملے میں کرنی ہے؟ جب وہ دین دیں تب بھی کرنی ہے، جب وہ دنیا میں کوئی حکم دیں اس وقت بھی کرنی ہے۔ یہ بات ہے جو بیان کی جا رہی ہے۔ تو یہ تو اصل دین کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ حکم کیا ہے؟ بحث اس پر ہو رہی ہے۔ وہ حکم یہ نہیں ہے کہ اطاعت صرف تم دینی معاملات میں کرو گے، نہیں، ہر معاملے میں جو تم رسول کے پاس لے کر آؤ گے، اور کیا چیز ہے، وہاں سے کوئی حکم صادر ہو گیا، وہاں کوئی فیصلہ سنا دیا گیا، مما قضیتا، میں نے توجہ دلائی تھی، اور اسی لیے میزان میں الفاظ ہیں کوئی حکم یا فیصلہ۔ یعنی یہ بحث یہ نہیں ہے کہ روایت کے اندر اگر کوئی واقعہ بیان ہوا ہے، کوئی تبصرہ بیان ہوا ہے، حضور بیان فرمائیں گے۔ یہ آپ کا کام ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ تبصرہ ہے، یہ مشورہ ہے، یہ تدبیر ہے، یہ حکم یا فیصلہ ہے۔ جیسے ہی حکم اور فیصلہ صادر ہو جائے گا تو پھر ان یکون لہم الخیارہ، پھر کسی کے لیے اختیاری باقی نہیں رہا، دین کے معاملات میں نہیں، فی امرہم، اپنے معاملات میں بھی کوئی اختیار باقی نہیں رہا۔ تو یہ رسول اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے جس کو میں بیان کر رہا ہوں۔ یعنی میں روایت کو قابل اعتنائی کیوں سمجھوں گا؟ اس لیے کہ یہ رسول اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے۔
تو رسول اللہ پر ایمان اصل دین ہے یا نہیں ہے؟ اصل دین ہی کے ایک حکم کی پیروی کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ نے کوئی فیصلہ کر دیا، اور فیصلہ کس چیز کے بارے میں کیا ہے؟ میرے ذاتی معاملے میں، میرے زمین کے جھگڑے میں، میرے گھریلو معاملے میں فیصلہ سنا دیا آپ نے۔ جب فیصلہ سنا دیا ہے تو اب کسی کے لیے بھی اس سے انحراف کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اور وہ جو بات میں نے کہی تھی کہ پورے قرآن میں کسی جگہ پر بھی یہ اسلوب نہیں اختیار کیا گیا کہ رسول کی اطاعت کے تحت اصل دین کو بیان کیا گیا ہے، کسی جگہ بھی نہیں۔ وہ کیسے بیان ہوتا ہے؟ وہ اس طرح بیان ہوتا کہ رسول کی اطاعت کرو، اس کا تقاضا ہے نماز کا اہتمام کرو، رسول کی اطاعت کرو، اس کا تقاضا ہے ما انزل اللہ پر عمل کرو، رسول کی اطاعت کرو، اس کا تقاضا ہے کہ روزہ رکھو، رسول کی اطاعت کرو، اس کا تقاضا ہے قرآن پر ایمان لاؤ۔ ایسے کبھی بیان نہیں کیا جاتا۔ رسول کی اطاعت خود اصل دین ہے، اور اس کا حکم دیا گیا ہے، اس کو ایمان کا لازمی تقاضا قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایمان کا اظہار کرتا ہے اور اللہ کی عبادت سے گریزاں ہے، اور اگر کوئی آدمی ایمان کا اظہار کرتا ہے اور رسول کی اطاعت سے گریزاں ہے، تو وہ کس طرح سے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ فرشتوں کو اور تمام جنات کو تو آدم کے سامنے سجدہ ریز کرنے کا حکم دے دیا گیا، وہ تو اس پر معارضہ کر سکتے تھے کہ پروردگار ہمیشہ آپ نے تو ہمیں یہی کہا تھا کہ میرے سامنے سجدہ کرو۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ راندہ درگاہ ہو گیا، حکم کی خلاف ورزی کیوں کی ہے؟ تو پیغمبر کا حکم اور فیصلہ کیا حیثیت رکھتا ہے میری اور آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں، ذاتی معاملات کے بارے میں، یہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ میں تو اس پر حیران ہوں کہ یہ بات ناقابل فہم کیسے ہو گئی۔ اصل دین کا تقاضا ہے یہ کہ رسول اللہ کے فیصلے کو قبول کیا جائے۔ اچھا غام صاحب، یہ ساری بحث بڑی خوبی کے ساتھ آگے جاری ہے۔ ایک نقطہ واضح ہوا، میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں رکھوں آخر میں۔ یہ جو پچھلی 8 نشستوں میں آپ یہ بات فرما رہے تھے، میری ذمہ داری ہے، مجھ پر لازم کیا گیا ہے، فیما شجر بینہم ہو تو میں نے حکم بنانا ہے، رسول کے پاس جانا ہے، اطاعت کرنی ہے، اس کا ایک لازمی مفہوم لوگ یہ نکال رہے تھے کہ جب اتنا زور لگایا گیا اور حقیقت ایمان کی نفی ہو گئی ہے، پھر تو رسول اللہ پر بھی لازم ہونا چاہیے ہے۔ مجھ پر لازم ہے، میں چلا گیا، اگر رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ جاؤ خود فیصلہ کرو، تو اب مجھے اس بات کی بھی اطاعت کرنی ہے کہ میں آپ پر یہ ذمہ داری نہیں ڈال سکتا کہ آپ مجھے جواب دیں، میں نے خود جا کے فیصلہ کرنا۔ جی ہاں، یہی بات ہے جو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ رسول اللہ پر جو ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں، تو کیا تمام دین کی ذمہ داریاں جو ہم پر ڈالی گئی ہیں وہ سب فرض ہو جاتی ہیں؟ ہم پر دین کی ذمہ داریاں فرض کے درجے میں بھی ڈالی گئی ہیں، استحباب کے درجے میں بھی ڈالی گئی ہیں، نفل کے درجے میں بھی ڈالی گئی ہیں، تطوع کے درجے میں بھی ڈالی گئی ہیں۔ وہ ذمہ داری ہی ہوتی ہے۔ یعنی ذمہ داری کا لفظ تو ایک جامع تعبیر ہے، ذمہ داری ہی ہے، لیکن اس ذمہ داری کی نوعیت کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، نفل ہے، تطوع ہے، استحباب ہے، کیا نوعیت ہے اس کی؟ اچھا، اسی طرح کیا وہ معاملہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے؟ ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح بھی مثلا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکومت کا نظم چلا رہے ہیں، پیغمبر کی حکومت الہیہ ہوتی ہے، اس کے فیصلے سے ادنا انحراف بھی کیا جائے تو اس کے نتائج قرآن مجید نے بیان کر دیے ہیں۔ یہود بھی اسی کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں، معاہدہ کر چکے ہیں۔ رسول اللہ کو کیا فرمایا گیا؟ جب یہ آپ کے پاس آئیں کوئی فیصلہ کرانے کے لیے، تو اگر آپ چاہیں تو فحکم بینہم، اور چاہیں تو عارضاً ہوں، چاہیں تو اعراض کر لیں۔ کتنا اہم معاملہ ہے۔ یہ سب معاملات ایسے ہی ہیں۔ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پابند ہو گئے کسی چیز کے؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی چیزوں کے پابند ہوں گے جن کا اللہ آپ کو پابند کرے گا، جن چیزوں کو استحباب اور تطوع اور نفل کے طور پر چھوڑا جائے گا، آپ چاہیں گے تو وہ کریں گے، چاہیں گے تو نہیں کریں گے، اس کا اجر ملتا ہے۔ اور جن چیزوں کو تدبیر پر چھوڑ دیا گیا ان میں آپ تدبیر کرنے میں آزاد ہوں گے، مشورہ کرنے میں آزاد ہوں گے۔ وہ ذمہ داری جو رسول اللہ پر ڈالی گئی کہ آپ کو خدا کی عدالت برپا کرنی ہے اس سرزمین میں، اس میں بھی آپ نے مختلف موقعوں پر یہی طریقہ اختیار کیا۔ یعنی حدیبیہ کے موقع پر فرمایا معمور، اوپر سے حکم دے دیا گیا ہے۔ بدر کے موقع پر لوگوں نے پوچھا کہ یہ جگہ جو آپ نے انتخاب کی ہے اس میں ہم بھی کوئی رائے دے سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنی رائے سے اختیار کیا، کوئی حکم نہیں ہے، تم رائے دینا چاہتے ہو دے سکتے ہو۔ تو اس لیے یہ تمام معاملات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2 ذمہ داریاں قرآن میں بیان ہوئی ہیں، ایک یہ کہ آپ کو جو دین دیا گیا ہے اور اس دین کا حکم ہے، یہ اس دین کا اصل دین کا حکم ہے کہ اللہ کے رسول پر ایمان لانا ہے اور ہر معاملے میں اس کی اطاعت کرنی ہے۔ یعنی یہ ان کا کام ہے کہ وہ کسی معاملے کو حکم اور فیصلہ بنائیں یا نہ بنائیں۔ انہوں نے نہیں بنایا تو میں اور آپ آزاد ہیں، انہوں نے اس کو حکم اور فیصلے کی صورت دے دی ہے، تو اب وہ کھجوروں کے اوپر اگر پیوند لگانا ہے اور حکم اور فیصلے کی صورت اختیار کر گیا ہے تو اب سرتابی نہیں ہو سکتی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ میں نے تو یہ ایک بات کہی تھی، یہ میں کوئی دین کا حکم نہیں بیان کر رہا تھا، نہ کوئی فیصلہ سنا رہا تھا،
یہ وضاحت فرمائی. اگر آپ پلٹ کے یہ کہہ دیتے کہ یہ میرا حکم ہے تو پھر اس کے بعد بھی اس سے سرتابی کی جا سکتی تھی. یہ بحث کی جاتی کہ یہ تو دین کا حصہ ہی نہیں ہے, یہ تو دنیا کا معاملہ ہے. دنیا کا معاملہ ہے یا دین کا, یہ فیصلہ پیغمبر کو کرنا ہے کہ وہ ہمارے لیے اس کو آزاد چھوڑ رہے ہیں یا وہاں کوئی حکم اور فیصلہ سنا رہے ہیں. تو اگر وہ فیصلہ سنا دیں گے, اگر وہ حکم دے دیں گے تو پھر سر تسلیم خم ہوگا. پھر عرض کر دوں یہ اصل دین کا بیان ہے, اور اصل دین کے احکام میں سے ایک بڑا حکم یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اور یہ حکم کیوں دیا گیا وہ ظاہر ہے کہ ایک لمبی بحث آپ کریں گے تو عرض کروں گا کہ پورے قرآن میں یہ حکم اس معنی میں دیا ہی نہیں گیا جس معنی میں لوگ سمجھتے ہیں. یہ اصل میں اس حکومت کی ذمہ داریاں بیان کی جا رہی ہیں جس کے تحت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قیادت میں زندگی بسر کر رہے تھے. وہاں آپ کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی رسول حکمران ہے تو وہ محض حکمران نہیں ہے, وہ رسول حکمران ہے. رسول قیادت کر رہا ہے تو وہ محض قائد نہیں ہے جس طرح کے قائد ہوتے ہیں. رسول قیادت کر رہا ہے. دیکھیے قیادت کے معاملات میں ایک موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کسی اجتماعی مسئلے پر رائے قائم کرنے کے لیے, مشورہ کرنے کے لیے, یہ واضح ہے کہ دین کا معاملہ نہیں ہے, مشورہ کرنے کے لیے بلایا ہے. اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ تصور کیسے کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے کسی حکم کی خلاف ورزی کریں یا اس بات سے ڈریں کہ یہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے اور ان پر اللہ کا دردناک عذاب نہ آ جائے. اس کے بعد جانتے ہیں آخر میں کیا کہا ہے؟ رسول کے بلانے کو عام آدمی کا بلانا سمجھتے ہو؟ تو رسول کیا ہے, اس پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت میں منافقین کو یہ بتایا جا رہا ہے, یہ سمجھایا جا رہا ہے, یہ اصل دین ہے جس کی وضاحت کی جا رہی ہے. جزاکم اللہ خیر غام صاحب. بہت ہی اہم گفتگو آج ہم نے غام صاحب سے کی کہ رسول کی اطاعت کی اصل کیا ہے, بنیاد کیا ہے. ایمان بالرسالت اور پورے کے پورے اصل دین ہی کا یہ تقاضا ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے. بہت سارے اشکالات ہیں اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ وہ سنجیدہ اہل علم جو اس معاملے میں غامدی صاحب کے نقطہ نظر پر تنقید بھی کر رہے ہیں اور توضیحات مزید کے لیے اشکال بھی اٹھا رہے ہیں, ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ ایک صاحب علم کی آراء کو سمجھنے میں مدد اور معاونت ملتی ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے غام صاحب, آگے بات کو بڑھائیں گے انشاءاللہ. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے اب تک آپ کا بہت شکریہ.